عدلیہ نے مخصوص نشستوں کا ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملنی چاہیے. صرف یہ نہیں، کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے تحریک انصاف کو نشستوں سے محروم کیا. ان کو سمبل تو نہ دیا گیا لیکن پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف اب بھی ہے اور اس کا یہ جو رائٹ ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. اب حکومت کی جانب سے بیان بازی شروع ہو گئی ہے کہ ہم اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے. کیا کہہ رہی ہے حکومت، ذرا سنیے. We'll defend it. We'll defend every inch of whatever space been given to us. Resist کریں. بالکل absolutely. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. اگر قانون آئین کے مطابق فیصلے آنے کی بجائے آپ سیاسی مقبول فیصلے کرنے شروع کر دیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں سننے کو ملیں گی. یہ آپ نے سنا کہ ریزسٹ کریں گے، یہ فیصلوں پر عمل درآمد آسان نہیں ہوگا. عدلیہ پر تنقید کا ایک فیصلہ سلسلہ بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے شروع ہو گیا. یہ پاکستان کی سیاست میں نہیں، جس سیاسی جماعت کو عدلیہ کے فیصلے پسند نہیں آتے بڑے آرام سے، یہ ایک واحد ادارہ ہے جس پر بڑے کھل کر بڑے آرام سے تنقید کی جاتی ہے. دوسرے اداروں میں بڑے سوچ سمجھ کے بڑے کیئرفل طریقے سے اگر تنقید کرنی بھی ہو تو سنبھال کے تنقید کی جاتی ہے. عدلیہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا پنچنگ بیگ ہے جس پر جس کا دل کرتا ہے سخت ترین گفتگو بھی ہم سنتے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت ایک فیصلہ دے گی، ایک آئین ایک قانون کے تحت یہ ملک چلتا ہے. عدلیہ فیصلے دے گی، فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پسند نہ آئے، مجھے پسند نہ آئے، کسی سیاسی جماعت کو پسند نہ آئے. کیا کریں گے؟ کیا اب سیاستدان یا کوئی دوسرا یہ فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ ہم نے عدلیہ کے کون سے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے اور کون سے نہیں؟ یعنی سپریم کورٹ کے جج فیصلہ کریں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر ہمیں لگا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اس سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز، اس کے بارے میں بھی عدلیہ نے فیصلہ دیا تھا لیکن کیونکہ اس وقت سیاسی طور پر سوٹ کرتا تھا اس لیے اس وقت اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. اب کس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں ذرا سنیں. یہ رونا پٹا بھی ہم نے دیکھا کہ ایجنسیوں کی مداخلت بڑی ہے جی. ایک بات تو پھر کل ثابت ہوئی کہ یا تو ایجنسیوں کی مداخلت تھی نہیں، غلط بیانی کی گئی، یا پھر ایجنسیوں کو مداخلت کرنی نہیں آتی. اب سیاست کھیڑنا یہ آج سے نہیں، کئی سالوں سے یہ مشغلہ چل رہا ہے عدلیہ کا. آئین اور قانون جب پامال ہونا شروع ہو جائے تو پھر کوئی بھی نہیں ایکسپٹ کرے گا. یہ ایک پولیٹیکل سہولت کاری جو ہے وہ کی گئی ہے. یعنی ہم اتنی سہولت کاری کر گئے، اتنا قانون کو آئین کو ری رائٹ کر گئے کہ اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا اس کو تالا لگانا ہے. قطعی طور پہ اس صورتحال کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. وہ انی کی محبت کل جو ہے وہ ٹوٹ کے برسی. کل مجھے بڑا کلیئرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی. سم ویری رف لینگویج. مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑے کھل کے عدلیہ پر تنقید کی. میں نے کہا اب ہاتھ کھل گئے ساروں کے. عدالت ایسا وہ بچہ جمہورہ نہیں ہوتا، کئی بچے گھر میں ایسے ہوتے ہیں جس کو چلتے چلتے کوئی بھی تھپڑ لگا کے چلا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ کا سٹیٹس اب وہ بن گیا کہ جس کا دل کرتا ہے، چاہے وہ اس سائیڈ کے ہوں یا اس سائیڈ کے، جب ان کو دل لگتا ہے کہ عدالت نے شاید ہماری خواہشات یا ہماری لگتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں دیا، وہ عدالت کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. مریم نواز. چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے. اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے؟ بہت ہو گیا، 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے. اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے. تو میں تو بولوں گی میرا ملک ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ سب کو بھی بولنا چاہیے. بالکل ہم سب کا ملک ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی ملک ہے. 5 سال حکومت نے پورے کرنے ہیں لیکن حکومت بنی کیسے؟ ان الیکشنز میں کیا ہوا؟ کاش کہ صرف ایک ادارے کو دیکھنے کی بجائے وہ جو دوسرا ادارہ ہے جس میں ایک حکومت بنی ہے اور اس حکومت کو بنایا کیسے گیا ہے مریم نواز صاحبہ، اس کو بھی دیکھیں. اس کے بارے میں بھی کہیں کہ 76 سال ہو گئے اس ملک میں یہ ہوتے، اب ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن یہ صرف اس وقت کہتے ہیں جب یہ ریسیونگ اینڈ پر ہوں، کیونکہ اب یہ پوری بساط ان کے لیے بچھائی گئی ہے. وہ فارم 47 کی حکومت ان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے عدالت غلط ہے. لیکن جس طریقے سے یہ حکومتیں بن رہی ہیں وہ سارا
حکومت بنانے کا نظام بالکل ٹھیک ہے اور اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے یہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. آخر میں آج سلمان اکمل راجہ صاحب نے پھر کل یہ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ 9 مئی کی جو کال تھی پرامن احتجاج کی کال انہوں نے خود دی تھی. سلمان صاحب نے کہا کہ یہ غلط ہے لیکن ساتھ یہ کہا کہ 9 مئی کا فیصلہ کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج ہوگا پارٹی کا فیصلہ تھا. اس کے کیا نتائج ہوں گے ذرا سنیے پہلے کیا کہا سلمان اکمل. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے یہ بالکل لغو بات ہے. انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا. یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب 14 مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں تو حملہ آوروں میں رینجرز اور ISI کے لوگ شامل تھے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا ISI یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی تو پھر احتجاج ہوگا پرامن احتجاج ہوگا اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے وہ GHQ ہو یا کوئی اور دفتر ہو. احتجاج ہوگا لیکن کسی گملے کو کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ ایک متفقہ رائے تھی. یہ 9 مئی کے بارے میں کیا اس سے مشکلات اب بڑھ جائیں گی؟ فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں. زین قریشی صاحب تحریک انصاف کے MNA. قریشی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھوڑی دیر میں طارق فضل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے.